افلاطون جن کو میں کہتا ہوں، ان سے جس وقت ہم نے منشور کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو منشور ہے، تو یہ بتائیں یہ تو خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک منصوبہ بندی کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ اپنا ویژن سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، آپ جانا کہاں جاتے ہیں۔ کیا آپ پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ترنول جانا ہے یا میں نے بنی گالا جانا ہے، یا پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے؟ سب سے پہلا سمت کا تعین ہوتا ہے، وہ اس 100 دن کے منصوبے کے اندر کیا گیا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں، کدھر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن لڑی، اس نے کہا نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا میری آئینی ذمہ داری ہے اور میں اس آئینی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ اگلا سوال یہ کہ یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، پچھلے 100 دن سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا۔ اب اس کا تیسرا مرحلہ آنے والا ہے، اب یہ امپلیمنٹیشن یعنی کرنے کا موقع آنے والا ہے۔ اس کے اندر بھی جس طریقے سے عمومی طور پہ منشور لکھا جاتا تھا، منشور کی کاپیاں پھینک جاتی تھیں، کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا تھا، ہم 100 دن کے بعد کھڑے ہوئے جواب دیں قوم کے سامنے کہ 100 دن میں کیا کہا تھا، اسی طریقے سے یہ 100 دن کا جو پلان بن گیا ادھر نہیں ختم کرنا۔ امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ کمیٹیز بنا رہے ہیں، ڈیڈ لائن سیٹ ہوں گی، اس کے اندر ذمہ داریاں متعین ہیں، اور ایک ایک چیز کا فالو اپ لیا جائے گا، اور وزیر اعظم خود کریں گے۔ موٹی موٹی چیزیں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں ایک ایسی معیشت ہو پاکستان کی، ایک ایسا پاکستان ہو جہاں نوجوان کو تعلیم مل سکے، اس کے بعد میرٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو روزگار مل سکے، لوگ اگر بیمار ہوں تو صحت کا کوئی نظام ہو ان کے پاس، کوئی اگر غریب ہے تو اس غریب کی مدد کی جا سکے، وقتی طور پر غریب ہے تو فوری اس کی امداد کی جا سکے، اور پھر ایسے منصوبے لائے جا سکیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے جا سکے۔ یہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو اژدہا بنے ہوئے ہیں اور سینکڑوں اربوں روپے قوم کا کھایا جا رہا ہے ان کے اندر، ان کو ٹھیک کیا جا سکے، یہ ایسے ادارے ہوں جو قوم کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ ٹیکس کا نظام ٹھیک ہو، لوگ وہ جو ٹیکس دینے کے حقدار ہیں ان سے ٹیکس دیا جائے، اور ایسی صورتحال نہ ہو کہ جو آ گئے ٹیکس نیٹ کے اوپر، اور وہ پچھلے میں کہوں گا کہ 90 دن میں بھی 1-2 فیصلے ایسے ہوئے جو ہم نے ریورس کر دیے بعد میں، جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جہاں جو آئے ہوئے ٹیکس نیٹ میں اسی کو ہم اور مشکل میں ڈالیں۔ موٹی موٹی چیزیں جی میں آپ کو بتا دوں، اس کا محور جو بڑے پرائرٹی ایریاز کے ہیں، ہاؤسنگ ہے جی، خاص طور پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، چھوٹی صنعتیں جو ہم نے بنانی تھیں، ایک زراعت ہے، آئی ٹی انڈسٹری، ڈیجیٹل سروسز، بہت بڑی فیس ہے۔ میں بار بار وزیر اعظم کو کہتا ہوں پاکستان میں اگر انقلاب آنا ہے تو وہ یہاں سے آئے گا۔ اسی طریقے سے ماحولیات کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہے، معیشت کے لیے 10 بلین ٹری سونامی والا جو پروجیکٹ ہے، ملک امین اسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اس وقت ملک امین اسلم مسکرا رہے ہیں، انشاءاللہ 5 سال کے بعد لاکھوں لوگ اور مسکرائیں گے، کیونکہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے لاکھوں کا روزگار بھی آنا ہے۔ ان کے لیے تمام تفصیلی پالیسیاں بنائی گئی ہیں جی، کس طریقے سے کیا چیز ہیں جن کے اندر کام ہونا ہے۔ ڈاکٹر عشرت مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی بہت انپٹ ہے، خالد مقبول صدیقی آئی ٹی کے منسٹر ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ سب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ سب سے مشکل نوکری میری ہے، میں عمر ایوب کو بولتا ہوں دوسری سب سے مشکل تمہاری ہے۔ عمر ایوب صاحب کا اس کے اندر بہت رول ہے۔ تو یہ اب جو تفصیل ہے یہ امپلیمنٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں، میں صرف موٹا موٹا آپ کو 1-2 چیزیں جو ہیں وہ ضرور بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا۔ ٹیکنیکل تفصیل میں جائے بغیر جو ہماری پوری فائنینشیل پلاننگ ہم نے مکمل کی ہے، جو پالیسی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز، ایف بی آر کی پالیسیز میں تبدیلی جو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو ہدف سیٹ کیا ہے، اور یہ غلطی سے نہیں میں کہہ رہا، یہ حقیقی نمبر ہے، 6,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گنجائش پیدا کی جائے گی پاکستان کے مالی نظام کے اندر، 6,000 ارب۔ وہ یہ چھوٹی صنعتیں جو لگنا ہے ان کے لیے پیسہ آنا ہے، جو گھر بننے ہیں ان کے لیے پیسہ آنا ہے، باقی جو سارے کام ہونے ان کے لیے پیسہ آنا ہے۔ اور اس کے اندر ہماری جو ترجیحات ہیں اس کی میں صرف 2 مثال آپ کو دے دوں۔ کسان پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس وقت صرف 37 لاکھ کسانوں کو قرضے ملتے ہیں جی، ہم نے اس 37 لاکھ کو بڑھا کے 60 لاکھ کے اوپر لے کے جانا ہے اگلے 3 سے 4 سال کے اندر، اور جو قرضے دیے جا رہے ہیں زراعت کے لیے وہ اس وقت 970 ارب روپے ہیں، اس کو دگنا کر کے ہم نے 1800 ارب روپے کے اوپر لے کے جانا ہے۔
اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ جو اگریسو ہمارا ہے، جو چھوٹی صنعتوں کے لیے جو قرضے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نوکریاں ادھر سے ہی پیدا ہوتی ہیں جی، وہ اس وقت 1,73,000 چھوٹے کاروبار ہیں، چھوٹی صنعتیں ہیں جن کو یہ قرضے دیے جاتے ہیں بینکنگ سسٹم سے، 1,73,000۔ اس کو ہم نے 4 سال میں بڑھا کر 7 لاکھ کے اوپر لے کر جانا ہے، اور مجموعی قرضے جو ان کو دیے جاتے ہیں وہ اس وقت 425 ارب روپے کے قرضے ہیں، اس کو بڑھا کے ہم نے 1900 ارب، تقریباً 5 گنا ہم نے ان کو لے کے جانا ہے، اور ساری اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہو چکی ہیں، اس کے اندر میں نہیں جاؤں گا۔ ریاستی ادارے جو اس وقت بلیڈ کر رہے ہیں، سینکڑوں اربوں روپے کھا رہے ہیں، سرمایہ پاکستان کمپنی کی منظوری دے چکی ہے، پاکستان کی کابینہ، وزیر اعظم خود اس کو ذاتی طور پر چیئر کریں گے۔ پاکستانی لوگ بہترین پروفیشنلز جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں جہاں پہ رہتے ہیں، بہترین پروفیشنلز کو لے کے آئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کامیابی سے اس قسم کے کاروبار، اس قسم کی صنعتیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں چلائی ہوئی ہیں، ان کو ہم یہ اختیار دیں گے۔ اوپر جو بورڈ ہے وہ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ساری دنیا میں تو سرکاری ادارے، ریاستی ادارے کامیاب ہو سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہو سکتے، کہ شاید ہماری خمیر میں کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے کہ اسی پاکستان کے اندر یہی ریاستی ادارے آپ کو کامیاب اور فعال بھی نظر آئیں گے۔ آخری چیز جس کا میں، آخری 2 چیزیں جی، آخری جو ہلکا کا جو صرف جس طرح شہزاد ارباب نے کہا، اگر پچھلے 100 دن میں وزیر اعظم نے مجھ سے سب سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز پہ ان کا زور ہے، وہ بار بار یہ پوچھتے ہیں، اسد یہ بتاؤ غریبوں کے لیے ہم کیا کریں گے۔ اس کام کے لیے بہت لوگوں نے محنت کی ہے، بہت لوگوں نے کام کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر 5 بڑی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہمارے اس وقت منصوبے جو ہیں وزیر اعظم چند دنوں کے بعد لانچ کر دیں گے جی۔ اس کے اندر غذائیت شامل ہے، وہ سٹنٹنگ جو 43% جس کا وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں ذکر کیا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے تعلیم، ایک وسیلہ تعلیم پروگرام ہے، اس کو بڑھا کر صحت انصاف کارڈ جو خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی کامیابی کا بہت بڑا راز بنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورے پاکستان میں لے کر جانا ہے۔ تیار ہیں جی؟ عثمان بزدار صاحب پنجاب میں بھی آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے غریب کے سر پر چھت چاہیے، اور آخری چیز اس کو اپنے نوجوان کے لیے اور اپنے لیے روزگار چاہیے۔ ان 5 چیزوں کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 پروگراموں کو لانچ کیا جائے گا، تاکہ جو سب سے کمزور طبقے ہیں پاکستان کے، جو غریب ترین لوگ ہیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم اپنے غریبوں کو، اپنے کمزور طبقے کو پیچھے چھوڑ دے اور چند لوگ جو ہیں وہ امیر ہوتے چلے جائیں اور وہ معاشرہ کامیاب ہو سکے۔ آج تک ایسا معاشرہ کامیاب نہیں ہوا۔ آخری چیز نوجوانوں کے لیے، نوجوان مجھ سے بہت پوچھتے ہیں جی نوکریاں، پرویز خٹک بول رہے تھے بھائی خدا کا واسطہ بتا دینا کہ یہ ڈیفنس منسٹر نے نہیں دینی ساری نوکریاں، یہ نوکریاں پیدا کرنی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ سے ساری باتیں بولی، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کا پروگرام ہے، سب سے زیادہ نوکریاں جو ہیں روزگار پیدا ہوتی ہیں ہاؤسنگ کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جس طرح میں نے بتایا 10 بلین ٹری سونامی جو ہے اس سے جابز کریٹ ہونی ہے۔ جو چھوٹی صنعتوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں 425 ارب روپے سے 1900 ارب روپے دیں گے ان کو، اور وہ ساری اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو مینیجریل سپورٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، ظاہر تفصیل کا ٹائم نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سوشل پروٹیکشن کی بات میں نے کی، اثاثے لوگوں کو، غریب لوگوں کو دینے تاکہ وہ اس غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے، اس کے اندر جو ہیں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ اور آخر میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر خاص طور پہ، لیکن اس کے علاوہ بلوچستان سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی جو ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا وعدہ لوگ کہتے تھے، اس وعدے کے اوپر قائم ہے۔ انشاءاللہ تعالی پوری بھرپور کوشش کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ 5 سال کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ روزگار کا موقع ضرور ہوگا۔ آخر میں ختم اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں جی کئی دفعہ، لیکن میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت منفی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے دنیا میں۔ بہت لوگ پاکستان کو ناکام بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو تحریک انصاف نہیں سمجھتا، میں اس حکومت کی نہیں، پاکستان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میرے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ملک ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک قائد اعظم کی لیڈرشپ تھی، علامہ اقبال کا خواب تھا،
لاکھوں مسلمانوں نے اس کے لیے کاوش کی، لیکن یہ ملک انسانوں کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اور میں بات دلیل سے کرتا ہوں، اس لیے دلیل کیا ہے میرے پاس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے؟ پورے سال میں پاکستان کسی دن بھی بن سکتا تھا، کوئی وجہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان وجود میں آیا تھا۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ سے خوف زدہ ہونے والے اس ملک کے لیے نیک نیتی سے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس ملک کو کامیاب کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔